الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پاکی، صفائی، طہارت اور پاکیزگی، جو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، پاک رہنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، طہارت پہ رہنا، یہ چیزیں شریعت کو بہت ہی مطلوب ہے اور محبوب ہے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے اور بڑا محبوب رکھتا ہے جو صفائی اور پاکیزگی اور طہارت میں بہت زیادہ پابندی کرتا ہے اور اہتمام کرتا ہے۔ خوب اہتمام کے ساتھ صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنا اور طہارت حاصل کرنا، یہ ہمارے رب کو بہت محبوب ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے پاک اور صاف رہنے کی۔ بلکہ پاکی اور صفائی کو آدھا ایمان شریعت نے قرار دیا کہ طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، پاکیزگی اور طہارت دو طرح سے ہوتی، اور ہر انسان کو دو طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک پاکی اور پاکیزگی باطن کی، اور دوسری پاکیزگی اور طہارت ظاہر کی۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ظاہر کی اور باطن کی پاکیزگی میں ڈفرینس اور فرق کو ہم سمجھیں اور انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باطن کی پاکیزگی تو یہ ہے، اور باطن کی طہارت اور صفائی یہ ہے کہ پوری زندگی ہم اس بات پر قائم رہیں اور جمے رہیں اور ڈٹے رہیں مضبوطی کے ساتھ کہ پوری کائنات میں ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور مخصوص بندے تھے۔ نبی و رسولوں پر ایمان لانا، ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی ایمان اس درجے کا جس درجے کا ایمان اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اور جو شرائط ہے ایمان کے، ان شرائط کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی، اس انداز سے کہ پوری زندگی شرک کے آس پاس بھی ہم دکھائی نہ دیں، بالکل وحدانیت میں مضبوط اور پختہ تسلیم کرنا، اور شرک اور غلاظت کی گندگی اور غلاظت سے اپنے رب کو بالکل پاک صاف ماننا، یہ باطن کی صفائی ہے۔ حسد سے دل کو پاک رکھنا، کینے سے دل کو پاک رکھنا، وساوس، چونکہ وساوس پر قابو نہیں پایا جا سکتا، لیکن اپنی طرف سے مکمل انتظامات رکھنا اور کوششیں کرنا کہ وساوس سے بچا جائے، اور جو بچنے کے طریقے شریعت نے ہمیں دیے ہیں انہیں اپنایا جائے۔ تو باطن ہمارا بالکل طاہر بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو اور صاف ستھرا ہو۔ جب انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے، تو اعمال کی توفیق بڑی آسانی سے اور کثرت سے ملا کرتی ہے۔ انسان کو پاکیزہ اعمال اور
خیر کے اعمال اور بہتر کام کرنے کو جی چاہتا ہے اور انسان تیزی سے اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب باطن پاک ہوتا ہے، اندر کی طہارت مکمل طریقے سے ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت بھی پیار فرماتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے پوری زندگی اس بات پر گامزن رہیں کہ باطن کی پاکیزگی کو بہت مضبوطی سے قائم رکھیں اور اس کا پوری زندگی اہتمام رکھیں۔ اور دوسری طہارت اور صفائی اور پاکیزگی ظاہر کی ہے، اور ظاہر سے مراد ظاہری نجاست اور غلاظت سے اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، کہ جسم بھی پاک رکھنا ہے اور کپڑے بھی پاک رکھنا ہے، اپنے بستر بھی پاک رکھنے ہیں، اور جہاں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول کو بھی پاک اور صاف بنا کے رکھنا ہے۔ جب ہم ظاہر سے باطن سے پاک ہو گئے، ہم نے ظاہر بھی پاک کر لیے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے ایسے بندوں سے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ متطہرین کا معنی ہے پاکی اور صفائی پر اور پاکیزگی پر خوب اہتمام کرنے والا۔ ایک تو ہوتا ہے نہانا، ایک اچھے سے نہانا، وضو کرنا، اچھے سے وضو کرنا، رکوع سجدہ کرنا، اچھے سے رکوع سجدہ کرنا۔ ایک مہمان ہمارے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک تو ہے بھئی کھانا کھا لیا آپ نے؟ جی کھا لیا۔ اور ایک ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھے سے کھا لیا، صحیح سے کھا لیا آپ نے، ٹھیک سے کھا لیا۔ تو ہر کام ہمیں ٹھیک سے کرنا ہے، اچھے سے کرنا ہے۔ تو جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، بستر کی صفائی، اسلام کو دونوں چیزیں چاہیے، صرف صفائی ہی نہیں، طہارت بھی چاہیے، پاکیزگی جس کو ہم بولتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کپڑے بہت صاف ہیں لیکن پاک نہیں ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کپڑے پاک تو ہیں لیکن صاف نہیں ہے۔ ایک ہے اور ایک نہیں ہے تو نہیں چلے گا، میرے اللہ کو پسند نہیں، میرے نبی کو یہ بات پسند نہیں۔ میرے اللہ کو تو دونوں چیزیں پاک چاہیے، کپڑے بھی پاک ہوں اور صاف بھی ہوں، جسم پاک صاف، دونوں چیز چاہیے۔ میرے اللہ کو کیسے بندے پر پیار آتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کا حکم کیا ہے۔ تو آپ ان باتوں کا اہتمام رکھیں کہ خوب اچھے سے اندر کی باطن کی پاکی اور طہارت صفائی ہو گئی ہے، اب ہمیں ظاہر کو پاک اور صاف رکھنا ہے، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بالوں کو خوب اچھی طریقے سے ترشوائیں۔ اپنے بال ایسے نہ بنوائیں جس سے ہماری شکل صورت جو اللہ نے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر اور بہترین خوبصورتی بخشی ہے ہمارے چہروں کو، بال ایسے نہ بنوائیں کہ اس خوبصورتی میں نقص پیدا ہو جائے، ایسے بنوائیں کہ خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ بالوں کو ترشوانا، ان میں تیل لگانا، کنگھا کرنا، یہ نہیں کہ یہ صرف ہماری ضرورت ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے ہی، یہ سنت طیبہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باضابطہ ہمیں اس کا حکم فرماتے ہیں۔ داڑھی ہے، داڑھی کو بہت سلیقے سے رکھنا، بکھرے ہوئے ایک دو بال ہیں انہیں درست کرنا یہ جائز ہے اگر شریعت کے دائرے اور شریعت نے جو حد متعین کی ہے داڑھی کی، تو شریعت کی متعین کردہ حد کے مطابق ہماری داڑھی ہے اور بال کچھ بکھرے ہوئے ہیں اور کچھ منتشر ہیں تو ان بالوں کو ہم سلیقے سے تراش بھی سکتے ہیں، جائز ہے۔ خوبصورت بنانے سے مراد اور تراشنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ شریعت کی حدود کو ہم پار کر جائیں،
اور کتروانا شروع کر دیں، یاد رکھیں شریعت کے حدود کے خلاف جو جائے گا اور کتروائے گا یا منڈائے گا وہ ایک مستقل مسئلہ ہے، وہ بالکل ناجائز بھی اور حرام بھی۔ اسی طریقے سے خوب اہتمام کے ساتھ ناخن کو تراشیں، ناخن کا بڑھانا یہ نہیں کہ عیب ہے، یہ بدترین خصلت ہے، گندی عادت ہے۔ اسی طریقے سے مونچھوں کو درست کروانا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ اور سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھائی، داڑھی لمبی رکھی اور اس کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مونچھیں پست رکھیں، چھوٹی رکھیں، اور اسی کا آپ نے حکم فرمایا کہ یا تو مونچھیں بالکل چھوٹی ہوں یا بالکل صاف کر دی جائے۔ اتنی بڑی مونچھیں نہ ہوں کہ ہم کھائیں پئیں تو اس میں آلودہ ہو جائیں، اس طرح کی مونچھیں شریعت کو بالکل پسند نہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام اگر ممکن ہو تو ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کیجیے، اور ممکن ہر وقت نہ ہو تو اکثر اوقات باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ باوضو رہنے والا بندہ بھی اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ وضو میں مسواک کا ضرور اہتمام کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امت پر اگر بار اور مشکل نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ ہر وضو مسواک کے ساتھ کیا جائے۔ لہذا مسواک کا بہت اہتمام کریں۔ 70 فائدے ہیں مسواک کرنے کے، اور سب سے مختصر فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، اور جب انہوں نے آپ باتیں کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھے کہ ان کے دانت پیلے ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سختی سے انہیں مسواک کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ وضو کریں تو وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں، اور وضو کے درمیان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں۔ اور جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھا کریں اور اس کا اہتمام رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رات کو سو اور سو کر جب صبح اٹھو تو اٹھنے کے بعد اپنے ان دونوں ہاتھوں کو دھو، ان دونوں ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، اس کا اہتمام کرو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ سونے کی حالت میں تمہارے ہاتھ کہاں کہاں پڑے۔ جب ٹوائلٹ جائیں، بیت الخلا جائیں، تو اس بات کا اہتمام کریں کہ پیروں میں چپل ہوں اور سر ڈھکے ہوئے ہوں، اپنے اپنے سروں کو ڈھک کر جایا کریں۔ اور بیت الخلاء میں جب داخل ہوں تو بایاں پیر، الٹا پیر پہلے بیت الخلاء میں رکھیں اور دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیاطین سے، مرد شیاطین سے بھی اور
خواتین شیاطین سے بھی جب حاجت سے فارغ ہو جائیں اور باہر نکلیں تو سیدھا پیر، دایاں پیر پہلے باہر نکالیں اور دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عن العذا وعافانی۔ شکر ہے اس رب کریم کا، شکر ہے خدا کا جس نے مجھ سے اذیت و تکلیف کو دور فرما دی، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ جب استنجا سے فارغ ہو کر آئیں تو مٹی سے یا صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھونے اور صاف کرنے کا اہتمام کریں۔ بغیر سر ڈھکے بیت الخلاء میں ہرگز نہ جائیں، اور بغیر دعا پڑھے بالکل نہ جائیں۔ دعا پڑھ کر جائیں، سر ڈھک کر کے جائیں۔ کبھی کہیں باہر ہوں اور استنجے کی حاجت ہو تو نرم زمین کا انتخاب کریں استنجے کے لیے، تاکہ چھینٹوں سے آپ محفوظ رہیں۔ عذاب قبر کے لیے پیشاب سے نہ بچنا ہی کافی۔ پیشاب سے جو لوگ نہیں بچتے، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ لہذا اس گندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ پیشاب بیٹھ کر کریں، نرم زمین کا انتخاب کریں، پردے کا انتخاب کریں، اور مٹی اور پانی ممکن ہو تو دونوں کا استعمال کریں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو صرف پانی سے استنجا کریں۔ یاد رکھیں، لید، ہڈی یا کوئلہ، اس کا استعمال استنجے کے لیے ہرگز نہ کریں۔ صرف مٹی کے ڈلے یا پھر پانی، اس کا اہتمام رکھیں۔ ہمیشہ بیٹھ کر استنجا کرنے کی کوشش کریں، یہی سنت مبارکہ ہے۔ ہاں، کبھی ناگزیر حالت ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم بیٹھ کر استنجا کر سکتے ہیں، غلاظت ہے، گندگی ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، تو کھڑے ہو کر بھی استنجا کرنا جائز ہے، لیکن اسے اپنی عادت نہ بنائیں۔ چونکہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیٹھ کر استنجا کرنے کی تھی، اور یہی حکم ہے امت کو، اور یہی عمل پسند ہے میرے اللہ کو اور میرے نبی کو۔ لہٰذا کبھی شریعت کی کسی بھی رعایت سے اور دی گئی کسی بھی مہلت سے ہمیں کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تیرا رب کریم آقا بہت زیادہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، اس کے علم میں بھی ہے، وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے عمل پر بھی ہر وقت اس کی نگاہ رہتی ہے۔ مجبوری کے درجے میں مجبوری کی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے عادت نہیں بنائی جا سکتی۔ لہٰذا بیٹھ کر ہی استنجے کا اہتمام کریں۔ بدرجہ مجبوری کبھی کسی وجہ سے کھڑے ہو کر استنجے کی نوبت آ گئی تو شریعت نے مجبوری اور عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر استنجا کرنا، یعنی پیشاب کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ استنجے میں اس بات کا خیال رکھیں اپنی حاجت اور اپنی قضائے حاجت پوری کرنے کے لیے کہ نہ تو قبلے کی طرف منہ کریں اور نہ قبلے کی جانب ہماری پیٹھ ہونی چاہیے، اس کا بھی اہتمام رکھیں۔ اسی طریقے سے جب آپ غسل خانے میں ہوں، جب آپ غسل خانے میں جائیں تو غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بھی اجتناب کریں، اور خاص طور سے جب غسل خانہ کا فرش، اس کی زمین کچی ہو، تب تو ہمیں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استنجا، طہارت، وضو خانہ یا غسل خانہ
باتھ روم یہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی جگہ ہے، غلاظت اور گندگی کی جگہ نہیں۔ استنجے خانے میں استنجے سے فارغ ہوں اور غسل خانے میں وضو سے فارغ ہوں، طہارت اور پاکی حاصل کریں۔ لہٰذا غسل خانے میں استنجا پیشاب کرنے سے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے بچائیں۔ اسی طریقے سے پان، تمباکو کا استعمال کرنے والے اس زمانے میں بہت کثرت سے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ تمباکو یا پان بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو اس بات کا بھی خوب اہتمام رکھیں کہ آپ کا منہ اور آپ کے دانت خوب صاف رہیں، تاکہ جب آپ کسی کے سامنے جائیں اور مخاطب ہوں اور ان سے باتیں کریں تو ان کو کراہیت محسوس نہ ہو، انہیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے آپ کے منہ کو دیکھ کر، یا آپ کے منہ میں پان یا تمباکو بھرے ہوئے ہیں اور اس کے اثرات موجود ہیں اور سامنے والوں سے آپ بات کر رہے ہیں اور چھینٹیں ان کے چہرے پر، ان کے کپڑوں پر جا رہی۔ شریعت نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ لہذا اس بات کا اہتمام رکھیں کہ منہ کی اور دانتوں کی خوب اچھی صفائی ہو اور سامنے والے کو ہمیں اذیت نہیں دینی۔ ایک مومن کو، ایک انسان کو جب مسکرا کر ملتا ہے اور مسکراہٹ دیتا ہے، تبسم دیتا ہے، تو گویا کہ اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی بھی شوق کی وجہ سے کسی کو تکلیف میں مبتلا کریں اور اذیت پہنچائیں۔ اسی طریقے سے پان اور تمباکو کھانے والے حضرات اس بات کا خوب اہتمام رکھیں کہ وہ نالیوں میں یا کسی خاص جگہ پر جہاں یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں وہیں پان کی پیک اور تھوک وغیرہ، تمباکو وغیرہ کا تھوکیں راستے پر، عام راستے پر، کسی سایہ دار پیڑ کے نیچے، یا وہاں جہاں لوگ اٹھتے ہوں اور بیٹھتے ہوں، زینے یا کمرہ کسی کے باہر، گندگی اور غلاظت نہ پھیلائیں۔ یہ گناہ کا عمل ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بدترین عمل ہے۔ یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، بد تہذیبی ہے، اس کا خوب اہتمام رکھیں۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی اہتمام اور خیال رکھیں کہ امانت داری، انسان کو آدمی کو جنت میں لے کر جاتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ امانت داری کیا ہے، امانت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ناپاکی سے پاکی کا غسل کرنا، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، یہ امانت کا ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے کہ جب انسان کو غسل کی حاجت پیش آ جائے، فوراً طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے وہ غسل کرے اور تاخیر نہ کرے۔ لہذا جسم کی صفائی کے ساتھ کپڑوں کے صفائی کا اہتمام رکھیں، روز غسل کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے کوئی شرعی یا جسمانی عذر نہ ہو، طبعی عذر نہ ہو تو جمعے میں غسل کا تو ضرور اہتمام کریں۔ جمعے کے دن غسل کرنا باعث اجر اور ثواب بھی ہے اور عبادت بھی ہے، لہذا جمعے کے دن غسل کا خوب اہتمام کریں۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں جس سے ہر بشر اور ہر انسان روز سامنا کرتا ہے اور اس کی ضرورت روز پڑتی ہے۔ لہذا ان باتوں کا جب ہم اہتمام کریں گے، باطن اور ظاہر کی طہارت اور پاکیزگی، ایمان کی اور یقین کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، جسم کی اور کپڑوں کی پاکیزگی، اور پھر اصول اور ضابطے کے ساتھ جب ہم زندگی گزاریں گے تو زندگی میں اور اعمال میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔
ہم اوروں کے لیے بھی نمونہ بنیں گے اور آئیڈیل بنیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دن رات گزارنے کا طریقہ، ڈیلی ویز روٹین آپ کے کیا تھے؟ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سوانح کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت کو سننا چاہیے اور بولنا چاہیے اور جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ میرے نبی ڈیلی ویز اس طریقے سے اوقات گزارتے تھے اور یہ معمولات تھے، تو ہمیں اس سے بڑی مدد ملے گی، اور پھر ہماری زندگی کا تانا بانا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ کی زندگی سے میل کھانے لگ جائے گی۔ اور جب ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو بڑا عزیز رکھتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے ہمیں نہانا بھی ہے، باوضو بھی رہنا ہے، اچھے کپڑے بھی پہننا ہے، اندر سے بھی سجنا ہے، باہر سے بھی سجنا ہے۔ زینت جو جائز حد تک کی ہے شریعت کی حدود میں رکھ کر ہمیں زینت بھی اختیار کرنی ہے۔ نیت یہ ہوگی ہم سر میں تیل لگائیں، بالوں میں کنگھا کریں، ہم آنکھوں میں سرما ڈالیں، خوشبو لگائیں، میرے نبی کو خوشبو بہت پسند ہے، اور اپنے ماحول کو بالکل پاک اور صاف رکھیں، پاکیزہ بنائیں۔ بس نیت ایک ہو کہ مجھے اپنے رب کو دکھانی، یہ صرف میں سج رہا ہوں اپنے رب کے لیے۔ ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں میں سج رہی ہوں اپنے اللہ کے لیے۔ نہائیں تو اللہ کی نیت رکھیں، سروں کو سجائیں اللہ کی نیت سے، چہروں کو سجائیں اللہ کی نیت سے، کپڑے اچھے پہنیں اللہ کی نیت سے پہنیں، اور دل میں پوچھیں کہ اللہ میں صحیح لگ رہا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، مناجات کیا کریں۔ بہرحال ہر عمل، ہر کام جب ہم اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی یعنی اسے دکھانے کے لیے کریں گے تو بے پناہ برکتیں ہوں گی، اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے سے ہم سلیقہ مند بھی ہوں گے، تہذیب یافتہ بھی کہلائیں گے، دنیا والوں کی نگاہ میں بھی، اور آخرت والے اس دوسری دنیا جو آخرت ہے وہاں فرشتوں کے نگاہ میں بھی۔ اور سب سے اچھی بات اور بہتر بات تو یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی نگاہ میں ہم اچھے ہو گئے تو سب کی نگاہ میں آٹومیٹک اچھے ہو جائیں گے۔ آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، ہم سبھی عہد کریں انشاءاللہ جو زندگی گزارنے کے اصول سنت و شریعت کے روشنی میں بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں گے، اور عمل کر کے زندگی گزارنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔